اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی خاص رحمت اور مہربانی سے الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 2 کا آغاز کر رہے ہیں۔ سایقولو جلد ہی کہیں گے السفہاء بے وقوف من الناس لوگوں میں سے ماں کس چیز نے ولاہم پھیر دیا انہیں ان قبلتہم اللاتی ان کے قبلے سے اللاتی جو کانو تھے وہ علیہ جس پر کل کہہ دو للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے المشرق والمغرب یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف وکذالک اور اسی طرح جعلناکم بنایا ہے ہم نے امتم وسطا بہترین امت لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس اوپر لوگوں کے ویکون الرسول اور ہو جائے رسول علیکم تم پر شہیدہ گواہ وما اور نہیں جعلنا بنایا ہم نے قبلہ کو اللہ تھی جو کنتا تھی آپ علیہ اوپر جس کے اللہ مگر لنعلم تاکہ ہم جانیں من یتبع کون اتباع کرتا ہے رسول کی ممن ینقلب وہ اس سے جو وہ پلٹ جاتا ہے علی عقبیہ اوپر اپنی ایڑیوں کے وَإِنْ اور یقیناً کانت یہ تھی لَکَبِیرَةً بلا شبہ بہت بڑی الا مگر علی الذین اوپر ان لوگوں کے جنہیں ہدی اللہ ہدایت دی اللہ نے وما اور کبھی نہیں کان اللہ ہے اللہ تعالیٰ یضیع کہ وہ ضائع کرے ایمانکم تمہارے ایمان کو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں کے ساتھ رؤوف الرحیم یقیناً بے حد شفقت کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ جلد ہی لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ آپ کہہ دو مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے اپنے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اس لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے اس سے جو اپنی ایڑیوں کی بال پلٹ جاتا ہے اور یقیناً یہ بلا شبہ بہت بڑی بات تھی مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 142 اور 143 کو دیکھیں گے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ صفہاء کا لفظ آیا ہے۔ صفہاء سے کیا مراد ہے؟ صفہاء سے مراد عرب کے مشرک اور علماء یہود اور منافق مراد ہے۔ چونکہ یہ آیت عام ہے جو سب کے لیے ہے۔ ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 ماہ نماز پڑھی گئی مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہی رہی کہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا جائے۔ تحویل قبلہ کے بعد سب سے پہلی نماز عصر کی پڑھی گئی۔ اس 16 یا 17 ماہ کے عرصے میں آپ کثرت سے دعائیں کرتے رہے، آخر تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ یعنی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو 16 یا 17 ماہ تک آپ کثرت سے دعائیں کرتے رہے۔ آپ کی یہی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیا جائے، لیکن چونکہ ہجرت کے بعد مدینہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے اس سے یہودی تو بہت ہی خوش تھے مگر آپ کی چاہت یہی تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنایا جائے۔ اس سلسلے میں آپ دعائیں بھی کرتے رہتے تھے اور آسمان کی طرف بھی دیکھتے رہتے تھے۔ اسی پر یہ والی آیت اتری ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ۔ آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں دیکھیں کہ آیت یہ آگے آئے گی۔ یہودیوں نے تحویل قبلہ پر جب تحویل قبلہ ہو گیا، تحویل قبلہ کا مطلب ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا، تو انہوں نے بہت زیادہ نکتہ چینی کی اور آپ کے دین میں شک کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَوَلِّ وَجْهَكَ جو میں نے آیت اتاری ہے کہ آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی آیت میں پڑھیں گے۔
جب یہ آیت اتاری کہ کل اللہ المشرق والمغرب، یعنی اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر حکم اور ہر چیز کی ملکیت کا اختیار اللہ ہی کو ہے، لہٰذا کسی بھی سمت کی طرف منہ پھیرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی نیکی نہیں ہے۔ اصل نیکی جو ہے وہ فرما برداری میں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، یہ ہے فرما برداری۔ اگر اللہ ہمیں ایک دن میں کئی سمتوں کی طرف بھی پھیر دے تو ہم اس کے بندے ہیں اور اس کے تصرف میں ہیں، یعنی اس کی بندگی میں ہیں۔ اللہ جدھر پھیر دے گا بلا تعمل ہم ادھر پھیر جائیں گے۔ اللہ کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر خاص مہربانی ہے، کیونکہ اس نے انہیں خلیل اللہ کی اس مسجد کو، جسے انہوں نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس کی رضا کے لیے بنایا تھا، قبلہ بنا دیا۔ بیت اللہ روئے زمین کی تمام مسجدوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیاری بہنوں اس کو خلیل اللہ نے بنایا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت فرما دیتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کو ہم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں جتنا جمعہ پر ہے، جسے اللہ نے ہمیں سمجھا دیا اور وہ اس سے گمراہ رہے، یعنی اللہ نے ہمیں سمجھا دیا، جمعے کی فضیلت بتا دی، ہم نے مان لی مسلمان ہونے کی حیثیت سے، لیکن وہ لوگ گمراہ رہے، وہ لوگ پچھتاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی۔ اسی طرح ان کو حسد ہوتا ہے ہمارے قبلے پہ، جس کی طرف اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اور ان کو حسد ہوتا ہے امام کے پیچھے آمین کہنے پہ۔ تو یہ حدیث میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں الحمدللہ۔ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو مشرکین مکہ اور منافقین یہودان مدینہ، یعنی سب نے اس پر اعتراض کیا، کیونکہ ان کے دلوں میں کھوٹ تھا، وہ اللہ کا حکم ماننے ہی نہیں چاہتے تھے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صفا کہہ کے مخاطب کیا ہے کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں، نادان ہیں اور ناسمجھ ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، وسطا درمیانی امت بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن سکو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے ابراہیمی قبلہ اس لیے تجویز کیا کہ ہم تمہیں تمام امتوں میں سے بہترین امت بنانا چاہتے تھے، تاکہ تم قیامت کے دن تمام امتوں پر گواہ بن جاؤ، کیونکہ تمام امتیں تمہاری بزرگی کا اقرار کرتی ہیں۔ یہ کیسے اقرار کرتی ہیں؟ کیونکہ پہلے انبیاء کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، بزرگی، رحمت اور ان کی امت کی فضیلت کے بارے میں اپنی امتوں کو بتا دیا تھا۔ وسط کے دو معنی ہیں، ایک ہے پسندیدہ اور عمدہ، اور ایک ہے درمیانی۔ قریش جو تھے وہ عرب میں سب سے بہتر تھے، ان کا قبیلہ عرب میں سب سے بہتر، عزت والا، معزز قبیلہ تھا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں وسط تھے، یعنی سب سے عمدہ تھے، پسندیدہ تھے، شریف النسب تھے۔ عصر کی نماز کو بھی اسی لیے وسطیٰ کہا جاتا ہے کہ یہ سب نمازوں سے افضل ہے۔ درمیانی نماز تو کہا جاتا ہے، لیکن اس کو سب نمازوں سے افضل نماز کہا جاتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت بنایا، اس لیے اس امت میں کامل ترین شریعت اتاری اور انتہائی سیدھے، سچے اور واضح دین سے نوازا، الحمدللہ۔ اسی لیے فرمایا محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت بنایا۔ فرمایا ہوا اجتباکم، سورۃ حج آیت نمبر 78، اللہ ہی نے تمہیں منتخب کیا اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، بلکہ تمہیں تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب دیا، اور اللہ نے تمہارا پہلے ہی سے مسلمان نام رکھا، اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلمان ہی ہے، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ اور تم لوگوں پر گواہ بن سکے۔ اب یہاں پہ ذکر آیا ہے گواہ بننے کا، کہ درمیانی امت جو ہماری امت ہے اس کو لوگوں پر گواہ بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پہ گواہ بنایا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلا کر پوچھا جائے گا تم نے تبلیغ کی تھی؟ عرض کریں گے کی تھی۔ پھر آپ کی قوم سے پوچھا جائے گا کیا نوح نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ قوم کہے گی ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا۔ نوح سے کہا جائے گا گواہ لاؤ۔ عرض کریں گے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت گواہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، وسط کے معنی عادل کے بھی ہیں۔ پھر تمہیں بلایا جائے گا یعنی امت محمدیہ کو کہ تم نوح علیہ السلام کی طرف سے تبلیغ پر گواہی دو، تو تم یقیناً امت محمدیہ نوح علیہ السلام کی طرف سے تبلیغ پر گواہی دے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صداقت کی گواہی دیں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے کہ قیامت کے دن کسی نبی کے ساتھ صرف 2 آدمی ہوں گے، کسی کے ساتھ 2 سے زیادہ۔ پھر ان کی قوم سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے تمہیں ہمارا پیغام پہنچایا تھا؟ قوم کہے گی ہمیں کسی نے بھی آپ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ پھر نبیوں کو بلا کے پوچھا جائے گا کیا تم نے ہمارا پیغام ان کو دیا تھا؟ عرض کریں گے بلا شبہ ہم نے آپ کا پیغام پورا کا پورا تبدیل کیے بغیر پہنچا دیا تھا۔ پوچھا جائے گا کون گواہ ہے؟ کہیں گے عرض کریں گے